جب سال صدا کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بال وائٹ ہی اوپر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی اصلی حالت میں، اصل حالت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ بالوں کے اندر خشکی اور سکری کے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ خون کے اندر سے جو چیزیں ملنا ہوتی ہیں، جو غذا ملنا ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور سر کی جلد جو ہے نا وہ کھردری ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خون کو پہلے بہتر کرنا چاہیے، تو خون کو بہتر کرنے کے لیے خوراک جو استعمال کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے؟ بادام بہترین چیز ہے کھانے کے ساتھ بھی، حالانکہ اگر سر پر تیل نہ بھی لگایا جائے، صرف بادام کھا کھا کر اس کا علاج ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے بالوں کے مسائل کے ساتھ۔ اس پروگرام کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرد و خواتین کے اندر یہ جو مسائل پائے جاتے ہیں کہ ان کے بال کمزور ہوتے ہیں یا ان کے بالوں کے اندر گیپ ہوتا ہے، بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں میں خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی طرح بالوں کے اندر جوئیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں، خارش کا ان کو مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں، بعض بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جن کے بالوں کے اندر کم عمری میں ہی سفیدی آ جاتی ہے، تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق ڈائریکٹ خوراک کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دماغ کی جو کمزوری ہے اس کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو معدے کی کمزوری کی وجہ سے دماغ کمزور ہوتا ہے، یا یہ اس کا تعلق وراثت کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو ہم خوراک استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں ان کی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے اندر ہم ان کا تدارک کریں اور ان کے بارے میں ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم مشکور و ممنون ہیں کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر حکیم صاحب نے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم ابو عامر صاحب، جن کو ہم نے پروگرام کے اندر دعوت دی۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ حکیم صاحب۔ حکیم صاحب، جو سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جو بالوں کی کمزوری کا سبب ہے بنیادی وہ کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق ہماری جو خوراک ہے فاسٹ فوڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کا تعلق وراثتی جو خاندانی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بالوں کے جو مسائل ہیں نا، یہ زیادہ تر ایشو بنتا ہے آب و ہوا سے، آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے اور غیر فطری غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آج کل جو فاسٹ فوڈ ہے اس طرح کے، لیکن ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے آج کل، پہلے نہیں تھی، آج کل یہ چیز بہت سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پانی بہت گندا ہے، پانی بہت گندا ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے امراض بہت زیادہ پھیلے ہیں، اور دیگر امراض جیسے بڑھے ہیں نا، اس طرح بالوں کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فیکٹریوں کے پانی کی نکاسی نہیں ہے، اور پھر ہوا بہت آلودہ ہے۔ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے اور پانی کی گندگی کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ 95% لوگ جو ہے نا وہ گندا پانی پی رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جو فلٹر سے پانی نہیں پی رہے یا فلٹر سمیت عام جو پانی آ رہا ہے بور نا، کا جو لوگ کرتے ہیں، استعمال جو کر گھروں رہے ہیں، میں وہ اپنے گندا بور کا۔ پانی ہے۔ ٹھیک ہے، پانی اس قدر گندا ہو چکا ہے، اور مصیبت پر مصیبت یہ ہے کہ اس کا تدارک تو کرنا تھا گورنمنٹ نے، حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ اپنے جمیلوں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن عوام بیچارے وہ مسائل در مسائل میں، بلکہ مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو بالوں کے امراض کا تعلق بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ آب و ہوا کے ساتھ ہے، اور ناقص غذا کی وجہ سے۔ ناقص غذا کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں پانی کی خرابی، پانی کی صفائی نہ ہونا، اور باقی جو چیزیں لوگ ایسی استعمال، فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو ہاں، اس کے علاوہ بھی بنیادی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ
جب غذا ہی ناقص ہوگی اور پانی بھی وجود کو صحیح نہ ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معدہ خراب ہے، اور ساری دنیا معدے کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، سارے لوگ معدے کے مریض ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی سر کے درد کا مریض آتا ہے نا، ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں، وہ معدے کا مریض ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، شوگر کا مریض ہے، معدے کا مریض ہے، کوئی بھی مرض ہے نا اس کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ معدے کے امراض جو ہے نا وہ شامل بنیادی سبب جو ان کا معدے کی خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اچھا، اس میں میں دوسری بات یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ہم ایک تو ہوتا ہے نا فاسٹ فوڈ، اس کے علاوہ جو ہم دیسی سبزیاں اور یہ پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اب وہ بھی تو مصنوعی ہوتی ہیں، مصنوعی سے مراد بے موسمی ہوتی ہیں، موسمی نہیں ہوتے، اور باقاعدہ ان کو بے موسمہ جب تیار کیا جاتا ہے پھر سٹور کیا جاتا ہے اور ادویات ان کو لگا کے پکایا جاتا ہے، تو اس سے بھی کیا بالوں کے مسائل بڑھتے ہیں؟ یہ بات وہی ہے کہ ناقص غذا کا لفظ میں نے بولا ہے، ناقص غذا کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو رونا یہ رویا جاتا ہے کہ غذا صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح مل بھی جاتی ہے نا اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے، صحیح صحیح وہ تیز ترین ٹیکے لگا کے جو فصلوں کو لگاتے ہیں، تیز ترین دوائیاں لگا کے ہائی پوٹینسی، تو ان کی وجہ سے وہ گروتھ ہو جاتی ہے لیکن وہ ذائقے نہیں ہیں، ایسی اور وہ ایسی تاثیر ان کی وہ تاثیریں بھی نہیں ہیں، اور پھر آگے سے استعمال کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ ان کا معدے کا نظام ڈسٹرب ہے، اور پھر انہوں نے باقی ادھر ادھر کی بھی بڑی چیزیں کھانی پینی ہوتی ہیں۔ نظام ہضم اگر متاثر ہوتا ہے تو کافی حد تک امکان بڑھ جاتے ہیں کہ بال کمزور ہو جائیں۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی کہ بالوں کی کمزوری کے اندر یہ بنیادی سبب ہے۔ اہم سبب یہ ہے معدہ مسلسل کمزور ہے۔ باقی آپ نے بات کی ہے موروثی، تو موروثی بھی اس میں بھی یہ چیز کسی حد تک ہے کہ خون کے اندر مثلا ایک بزرگ ہیں، ان کا جس کیٹیگری کا خون ہے نا تو آگے ان کی اولاد کے اندر اس کے خون کے اثرات ہیں، وہی ڈی این اے ہاں جی، جو ہے منتقل ہوگا، ڈی این کے ذریعے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خون کے ذریعے کنورٹ ہو جاتی ہیں اگلی نسل کو، تو وہ امراض پھر اگلی نسل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو گنج پن ہے یا سر کے بالوں کا ٹاپک ہمارے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ خون کے اندر آتش کی مادہ اگر زیادہ ہو جائے تو اس سے عموماً یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہ اس میں صرف گنج پن ہوگا یا اس کے اندر خشکی سکری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں؟ خشکی سکری کا تعلق اس کے علاوہ ہے۔ صحیح صحیح، تو یہ آپ بیان کر دیجئے کہ جو خشکی اور سکری ہے، بالوں کے اندر خشکی اور سکری کے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے سر کے اندر خشکی اور سکری پیدا ہوتی ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس مرض میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور پر بچوں کا تو بہت، بعض فیملیوں ان کا یہ مسائل ہیں۔ خشکی سکری اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا مین سبب پھر وہی آ جاتا ہے معدہ زیادہ تر متاثر رہنا، تیزابیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تیزابیت کا مریض ہوتا ہے تو اس کے بھی امکان بڑھ جاتے ہیں کہ سر کے اندر خشکی سکری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو تیزابیت بڑی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت دوسری طرف سے کم ہو چکی ہوتی ہے، تو سر کے بالوں کی جو جڑیں ہیں نا ان کو جو حرارت ملنا ہوتی ہے نا، جو ان کو رطوبات ملنا ہوتی ہیں، جو ان کو خون ملنا ہوتا ہے، خون کے اندر سے جو چیزیں ملنا ہوتی ہیں، جو غذا ملنا ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور سر کی جلد جو ہے نا وہ کھردری ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ خشکی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی زمین پر اگر بالکل وہاں پر تری بالکل نہ ہو تو وہ چپڑیاں سی بن جاتی ہیں۔ وہ کیوں بنتی ہیں؟ وہ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ وہاں پر رطوبت کی کمی ہے، تو خون کے اندر جب رطوبات صالحہ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سر کے اوپر، سر کی جلد پر خشکی سکری بڑھ جاتی ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اگر خون کے اندر یہ چیزیں جو وہ نہیں پیدا ہوتی ہیں تو جس وجہ سے یہ سکری اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اب خون کو پہلے بہتر کرنا چاہیے، تو خون کو بہتر کرنے کے لیے خوراک جو استعمال کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے؟ کیا اس کو ہم خوراک کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا جو علاج ہے خشکی سکری کا،
اپنی خوراک کو بہتر کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے باقاعدہ جو آئل بتائے جاتے ہیں اطباء کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے، تو وہ آئل استعمال کرنے سے ہی اس کا علاج ممکن ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ بغیر ادویات کے اس کا علاج ممکن ہے؟ آپ نے دو باتیں ذکر کی ہیں، یعنی آپ کے دو سوال ہیں۔ ایک تو سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا غذا سے اس کا علاج سر کی خشکی سکری کا علاج ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کیا ہیئر آئل وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے، مثلا سرسوں کا تیل ہے یا مہنگے تیل باقاعدہ بتائے جاتے ہیں، ہاں جی، تو یہ آئل استعمال کرنے کی وجہ سے علاج ممکن ہے؟ جی جی، ہاں ممکن ہے، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں ہی اس کا علاج کیا جائے۔ اور بسا اوقات یہ ہے کہ ایک صورت میں مثلا آئل استعمال کیا جاتا ہے، لوگ استعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا، صحیح صحیح ایسی ٹھیک ہے۔ اور سرسوں کا تیل جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے، سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ عموماً لگایا جاتا ہے سر پر، تو یہ ایک اچھی صورت ہے۔ سرسوں کا تیل، اس کا مزاج گرم خشک ہے، گرم خشک ہے، حرارت دے کے رکھتا ہے، یعنی جلد پر، سر کی جلد پر اس کا مساج کیا جائے نا، بالوں کو سرسوں کا تیل لگا ہو نا، تو وہ خود بخود غذا سر کی جلد سے اوپر کو کھینچ رہا ہوتا ہے، بالوں کی طرف وہ خود بخود اس کے اثرات ہیں۔ تو یہ سب سے آسان ترین علاج سرسوں کا تیل آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو بھی مزید بہتر بنانا ہو، اس کا بھی بہترین علاج، اس کو فاسٹ کرنا ہو کہ سکری خشکی سر کی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین آئل میں سے، ٹھیک ہے، اگر جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، وہ 1 پاؤ سرسوں کا آئل لیں، اس کے اندر 10-15 عدد بادام کی گریاں، بادام کے مغز، یہ ہلکی آگ پر جلا دیں، ٹھیک ہے، یہ آئل آپ کے پاس تیار ہوگا، یہ آپ لگائیں، اور قاری صاحب اس کا رزلٹ دیکھنا، اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ ہے آئل کے ذریعے اس کا علاج اگر کیا جائے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے خوراک کے حوالے سے، تو وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ اس طرح کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سر پر تیل لگا لگا کر ایک بندہ تھک جاتا ہے، لیکن سر کی خشکی سکری ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو تیل لگا لگا کے تھک جاتا ہوں تو مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اصل میں وہاں پر ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ تیل نے صحیح کام کرنا ہے۔ سرسوں کا تیل سمپل طریقے سے بھی لگایا جائے تو یہ بھی کام کرتا ہے، وہ اپنی روٹین سے وہ کام تو کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف معدہ اتنا زیادہ متاثر ہے، اس کا نظام ہضم متاثر ہے، مثلا بھوک کم لگ رہی ہے، گیسیں وغیرہ ہو رہی ہیں، یا پھر وہ چائے پر لگا ہوا ہے، یا بیکری کی چیزوں پر لگا ہوا ہے، یا فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ان میں سے کوئی خشکی والی چیزیں، خشکی پیدا کرنے والی چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے، اندر وہ خشکی پیدا کرنے والی چیزیں بھیج رہا ہے، اپنے اندر معدے میں بھیج رہا ہے، اور اوپر سے وہ خشکی کا علاج سر پر تیل لگانے کے ذریعے کر رہا ہے، تو ایسے تو علاج ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غذا پر بھی توجہ دے، اس کی غذا کے اندر ایسے مقویات چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کے اندر حرارت موجود ہو، مثلا بادام بہترین چیز ہے کھانے کے ساتھ بھی، حالانکہ اگر سر پر تیل نہ بھی لگایا جائے، صرف بادام کھا کھا کر اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہو جائے گا؟ بادام، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بادام کا چھلکا اتار لیا جائے، تھوڑی دیر پانی کے اندر بھگو کے رکھا جائے، اس کا چھلکا اتار لیا جائے، یہ 8-10 گریاں موسم کے حساب سے، گرمی ہے تو مقدار کم کر لی جائے، سردی ہے تو مقدار بڑھا لی جائے۔ مغز بادام یہ مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے خون کے اندر رطوبات صالحہ کی پیدائش وافر مقدار میں ہو جاتی ہے۔ جب خون کے اندر رطوبات صالحہ کی افزائش بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں خون میں تری جب آ جاتی ہے تو سر پر بھی تری آ جاتی ہے۔ صحیح، جب سر پر تری آ جاتی ہے تو خشکی سکری، یہ کوئی قاری صاحب لمبا چوڑا علاج نہیں ہے، صرف 2 یا 3 دن کے اندر اندر بسا اوقات بہت اچھا رزلٹ مل جاتا ہے، لمبا چوڑا علاج نہیں ہے اس سے۔ صحیح، تو غذا سے بھی علاج ممکن ہے اور آئل سے بھی علاج ممکن ہے۔ صحیح۔ تو جو میڈیسن وغیرہ استعمال کی جاتی ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس میں میڈیسن، جہاں تک ہے میڈیسن بھی، اگر تو کوئی میڈیسن اسی نوعیت کی ہو کہ
کہ جسم کے اندر رطوبات صالحہ پیدا کی جائے تو ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنے میں حرج کو نہیں، بلکہ وہ علاج بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور غذا کے اندر بھی مثلا اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ایسی صورت میں کون سی غذا زیادہ مفید ہو سکتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیسی گھی سر فہرست ہے، بادام سر فہرست ہیں، اور زیتون کا تیل، اگر دیسی گھی نہ مل سکے زیتون کا تیل استعمال کر لیا جائے، یہ استعمال بہرحال ڈالڈا گھی کی بجائے کم از کم سرسوں کا آئل استعمال کر لینا چاہیے، کوکنگ آئل کے طور پر، ہاں جی کوکنگ آئل کے طور پر استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ ڈالڈا گھی جو ہے نا اس کا مزاج سرد خشک ہے، ٹھیک ہے، یہ خشکی چھوڑتا ہے، اور سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ حرارت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مسالہ جات میں سے کالی مرچ، ادرک، ہلدی، لہسن، یہ مسالہ جات میں سے ہیں۔ ہاں تو ان چیزوں کے، کھجور پھلوں میں سے پہلے ذکر ہو رہا تھا، کھجور مفید ہے، خربوزہ مفید ہے، آم بہت مفید ہے، خوبانی بہت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خون کے اندر رطوبات صالحہ بڑھا دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں سر کی خشکی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بالوں کو بھی فائدہ ملتا ہے، بالوں کی افزائش بھی بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ حکیم صاحب، جو آپ سے دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ جو کم عمری میں بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اکثر وہ پریشان ہے، خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں ہماری بہنیں، وہ اس وجہ سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کی شادی کے مسائل بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں کہ جی عمر زیادہ ہے اس کی، دیکھیں بال سفید ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی خواتین اس چیز کو زیادہ فیل کرتی ہیں۔ اب جو لڑکے ہیں وہ تو مطلب اس کو ایز اے فیشن بھی لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے خود ڈائی کروایا ہے، یہ کروایا، کلر کروایا، خواتین بھی اگرچہ کر لیتی ہیں اس طرح، تو لیکن یہ کہ ان کو اس چیز کا ڈر خوف زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ تشویش کا شکار رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں۔ تو کم عمری کے اندر جو بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ یہ قاری صاحب آپ کا بہت دلچسپ، بہت اچھا سوال ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب بھی دلچسپ طریقے سے دیا جائے اور آسان فہم اس کا حل بھی آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بال جہاں سے نکلتا ہے نا، جو بال کی جڑ ہے، جہاں سے بال شروع ہوتا ہے، یعنی منبع، جی جہاں سے بال پیدا ہوتا ہے، بال کے پیدا ہونے کی جو جگہ ہے نا وہ سفید ہے۔ کہ ابھی آپ بال کو اکھیڑ کر دیکھیں، سارا جڑ سفید ہوتی ہے اس کی جڑ وائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بال نیچے سے، بال کی جو پیدائش ہے نا وہ سفید ہے۔ وہ کیوں سفید ہے؟ دیکھیں، دماغ کا علاقہ ہے، گردن سے اوپر والا سارا علاقہ جو ہے نا یہ دماغ کا ہولڈ ہے، یہاں مرکز ہے، ایک بہت بڑا مرکز ہے دماغ، اور دماغ کے آس پاس رطوبات ہی رطوبات ہے، لیسیں، لیسلا، پانی، وافر، یہ ہماری کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی کے اندر سارا پانی پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالوں کی جڑوں کو نیچے سے جو خوراک مل رہی ہے نا، وہ جو رطوبت مل رہی ہے وہ وائٹ ہے، اور بلغم کے اثرات آ رہے ہیں، بال نیچے سے جو کھینچ رہے ہیں نا وہ بلغم سے اپنی خوراک لے رہے ہیں۔ بلغم، یہ سارا پانی ہے نا بلغم ہے، سالے بلغم سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو رطوبت ناک سے نکلتی ہے، گاڑا، پیپ، ریشہ، وہ نہیں ہے، میری مراد یہ یعنی جس کو مغز بھی کہہ دیتے ہیں بعض، ہاں جی، جس کو مغز بھی بعض دفعہ کہتے ہیں، ہاں جی، بیجا کہہ لیں، بیجا کہتے ہیں، مغز کہتے ہیں، یہ رطوبات ہوتی ہیں، ٹھیک، یہ پانی ہوتا ہے۔ اس پانی کو طب کے اندر بلغم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اس وائٹ پانی کو طب قدیم کی جو بکس ہیں نا وہاں پر لفظ آپ دیکھیں گے نا بلغم کا لفظ، بلغمی مزاج، ہاں جی، یہ جو بلغمی مزاج کا لفظ بولا جاتا ہے نا، اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ بندے کو بلغم نکلتا رہے، تو نہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، تری بھی مراد لی جی۔ جاتی ہیں۔ تو یہ تو بالوں کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہاں سے خوراک لے رہی ہیں نا وہ بلغم سے اپنی خوراک پکڑ رہی ہوتی ہیں، چوس رہی ہوتی ہیں، جذب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بالوں کی جڑوں میں جو غذا ان کو مل رہی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بال بنیادی طور پر وہ سفید ہوتے ہیں، صحیح، ہر کسی کی، صحیح، ٹھیک، بال سے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اپنی کاریگری دکھائی ہے۔ جلد کے اندر سے جب بال باہر نکلتا ہے نا، جلد کی اوپر والی سائڈ پر، اندرونی بالکل جلد کی سطح پر فولادی اثرات ہیں، طب اس کو سودا کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے، سوداوی اثرات ہیں،
اس کو مزید سمجھنے کے لیے فولادی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، فولاد کے اثرات ہیں، خون کے اندر جو فولاد ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، جب بال وہاں سے ٹکر کھا کے باہر نکلتا ہے نا تو آئرن کے اثرات، سالِ سودا کے اثرات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سودا کا معنی سیاہی ہے، کالا ہے، فولاد آئرن اس میں سیاہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالوں کو جب نیچے سے اوپر کو انہوں نے آنا ہوتا ہے نا تو آئرن سے ٹکر لیتے ہیں نا، تو سودا یا فولاد سے ٹکر لیتے ہیں تو تو اس سے وہ رنگین ہو جاتے ہیں، کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کالے ہو کر باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سر کی جلد میں سالِ سودا کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب سالِ سودا کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بال وائٹ ہی اوپر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی اصلی حالت میں، اصل حالت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب پھر یہاں پر پھر ایک دلچسپ سوال ہے کہ یہ وقت سے پہلے یہ سفیدی کیوں آ جاتی ہے، یہ آئرن، یہ سودائے سالیہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اس کی دو چیزیں ہیں، اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ مریض جو ہے نا وہ غذا ایسی استعمال کر رہا ہے کہ جس کے اندر بلغمی مواد زیادہ ہے، اس کی ساری طبیعت بلغمی مواد کی ہے، اس کا وجود بھاری بھاری ہے، پلپلا سا نرم ہے، بادی چیزیں زیادہ نہیں، بادی نہیں، بادی تیزابی میں چلی جاتے ہیں، یہ ٹھنڈی چیزیں کہہ لو، ٹھیک ہے، الکلائن بھی سے بولا جاتا ہے، الکلی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کھاری پن والی چیزیں استعمال، خون کے اندر جو ہے نا کھارا پن والی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا سودائے صالحہ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بال سفید ہی باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک تو بلغمی غذا کا کثرت استعمال، یہ جملہ بولا جائے گا، یہ سبب ہے۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بلغمی غذاؤں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ بیرون سے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیرون سے مراد یہ ہے کہ آئل، صحیح، تیل کے اندر کوئی چیزیں ایسی استعمال کر لی جاتی ہیں۔ تو بس اوقات کسی زمانے میں مجھے یہاں پر ایک دلچسپ بات یاد آ گئی، کسی زمانے میں میں ایک ہیئر آئل کا فارمولہ بنا رہا تھا، اس میں روغن آملہ شامل ہوتا تھا۔ میں نے اس میں پہلے بناتا تھا، استعمال کرواتا، اس کے رزلٹ بہت اچھے تھے۔ ایک دفعہ وہ میں نے استعمال اس کے اندر ڈالا اور استعمال کروایا، جس کو بھی دوں اس کے بال بڑی تیزی سے وائٹ ہو گیا۔ میں بڑا پریشان کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ غور کیا کہ وہ جو آملے کا تیل ڈالا گیا ہے نا وہ صحیح نہیں ملا مجھے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل انہوں نے ڈال دیا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی خالص آئل کہیں سے مل جائے، ورنہ ناقص آئل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ تو ناقص آئل کا استعمال جہاں بھی ہوگا، کسی بھی آئل کے اندر اگر کوئی بھی ناقص آئل ڈال دیا جائے، کیمیکل شامل جس میں ہو، تو وہ بالوں کا ستیہ ناش کر دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو کلر لگاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیمیکل ہی ہے، ان کے اندر کیمیکل شامل ہیں۔ اور جس نے ایک دفعہ کلر کر لیا، بال ڈائی کر لیے، تو دیکھنا اس کا سر کتنی تیزی سے وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو کیمیکل ہے نا یہ تیزابی ہائی پوٹینسی تیزاب ہوتا ہے، اور سر کی جلد کے اندر جو آئرن جو جلد کو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کا طبعی آئرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے قاتل ثابت ہو جاتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ اوریجنل طبعی جو مواد ہوتا ہے جلد کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بال آہستہ آہستہ وائٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح 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 صحیح۔ حکیم صاحب آپ نے بہت اچھی معلومات دی، خاص طور پہ مجھ جیسے طالب علم کو اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے کم عمری کے حوالے سے بھی بیان کر دیا کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے بال سفید ہی باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑھاپے کے اندر عموماً دیکھا ہے ہم نے کہ جو بزرگ حضرات ہیں، مرد و خواتین، وہ بڑی مطلب ہیلتھی قسم کی خوراکیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بادام، کشمش وغیرہ اس طرح کی، تو وہ تو اچھی خوراک استعمال کرتے ہیں اور ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود ان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں پھر؟ دیکھیں قاری صاحب، میں نے ذکر کیا ہے کہ سر کی جلد پر سوداوی مواد موجود ہوتا ہے،
اس سے بال رنگین ہوتے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے, ایک وقت ان کا متعین ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر گزرتی ہے نا, مثلا 40 سے اوپر, آج کل تو 40 سے پہلے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, بہرحال اس کے باقی اسباب جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے, تو بہرحال یہ کہ جوں جوں بندے کی عمر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے نتیجے میں سر کی جلد کے اندر یہ جو سوداوی مواد ہے نا, یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بزرگوں کے بال جو ہے نا وہ وائٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی جو وہ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں پھر اس خوراک پھر خوراک کا تعلق نہیں, وہ تبھی عمر کو پہنچ کر وہ مواد کم ہو جاتا ہے, وہ ہر کسی کا کم ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس خوراک کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر, کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے اندر سوداوی مواد فطری اعتبار پر ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. زیادہ تر یہ بواسیری مریضوں کو ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں. صحیح. کافی 50 سال گزر جاتے ہیں, کوئی چند بال ہوتے ہیں, تو یعنی دیر تک ان کے بال کالے رہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سر کی جلد میں یہ سوداوی مواد جو ہے نا یہ وافر مقدار میں ہوتا ہے. شروع میں تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہو رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے دیر کے بعد ان کے بال سفید ہوتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے بڑی مفید معلومات ہمیں فراہم کی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر ہم نے حکیم صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو بالوں کی کمزوری کا تعلق ہے یا بالوں کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق معدے کے ساتھ ہوتا ہے, معدے کی خوراک جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا اس کا تعلق موروثی ہوتا ہے, یا جو ہم باہر سی چیزیں بالوں کو جو کلر کرتے ہیں یا اس طرح آئل اس طرح کے ہیوی قسم کے استعمال کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی اہم معلومات ہمیں ملی, خاص طور پہ بالوں کی سفیدی کے حوالے سے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ سے ہم جانیں گے اور ہم حکیم صاحب سے جانیں گے, اس کا وہ جواب دیں گے. آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے, اور یہ جو بالوں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.